لیکن اسلام کے نام پر جو انتشار ایک معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو کیا کہیں گے، یا ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون لوگ؟ در حقیقت اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ اسلام کے نام پر یا اسلام کا ٹائٹل یوز کر کے یا اسلام کا لیبل لگا کر کچھ لوگ اس کے پس پردہ کچھ اپنے ایسے عزائم کی تکمیل چاہتے ہیں جو کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے درست نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو شروع سے رہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اللہ، کیا بولہبی فکریں سرکار کے دور میں نہیں تھیں؟ مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ یہ تو شروع سے سلسلہ رہا ہے، لیکن اس مقام پر مسلمانوں کا طرح امتیاز کیا تھا؟ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و بردر گوشائے دامان اوس۔ مسلمانوں نے امن، پیار، محبت کے خوبصورت دائرے میں رہ کر اپنا پیغام پوری دنیا تک منتقل کیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھوا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، جس نے احرام باندھا اور عمرے کے لیے جا رہا اور جدہ پہ اترے اور کہے جی واپس چلے جاؤ، اللہ، کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ، صحابہ کرام عمرہ کرنے آ رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، مکہ شریف سے تھوڑا دیر پہلے روک دیا گیا اور کہا جی ہم نے نہیں عمرہ کرنے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر امن کا پیغام دیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ لکھا جاتا ہے، 10 سال کے لیے جنگ بند ہو گئی، کوئی بھی قبیلے کے ساتھ کسی کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ وہ خوبصورت پیغام امن تھا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریٹن فارم میں لکھ کر پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ اسلام تو جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہا بلکہ امن کی طرف آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جس وقت انہوں نے خود معاہدہ توڑا اور بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان جب لڑائی ہوئی تو اہل مکہ نے ان کا ساتھ دیا، تو جب معاہدہ انہوں نے خود ہی توڑ دیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر جرار کے ساتھ آئے، پھر مکہ فتح ہوا اور وہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، کسی نے سرکار کے چچا کا کلیجہ نکال کے چبایا ہوا ہے، کسی نے کانٹے راستوں میں ڈالے، کسی نے پتھر بھی مارے، کیا کریم۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو خدا کے لیے معاف کر دیا۔ واہ 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 واہ، سبحان۔ یعنی کسی کے پاس جب طاقت آ جائے نا تو بڑی بڑی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو لوگ خون ریزیاں کرتے ہیں، بالکل، لوگ گھروں کو جاڑ دیتے ہیں اور اپنے طاقت کے نشے کے اندر بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے شہر فتح کیا۔ طاقت تو پھر کریم صاحب بہت آگے کی بات ہے، یہاں معاشرے میں تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ چھوٹے پہ جو اپنی طاقت آزماتا ہے وہی اس میں بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف یہاں تک نہیں، مکہ فتح ہوا، فرمایا سب کو معاف کر دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام 8 ہجری کو مکہ فتح ہو رہا ہے، 10 کو خطبہ حجت الوداع دیتے ہوئے انسانیت کو جوڑنے کا جو سرکار نے خوبصورت منشور دیا جس کو انٹرنیشنل طور پر بھی مانا گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو نسل پہ تفاخر نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی عزت والا ہے تو اس کا محور و مرکز صرف تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امن کا پیغام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہلیت کے سارے خون باطل ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے معلوم ہوا دنیا بھر میں جتنے مذاہب اگر آپ جمع کریں، اگر آپ کو کہیں امن کا پیغام ملتا ہے تو وہ صرف اسلام میں۔ ہندوازم میں اگر آج کوئی برہمن کسی شودر کو مار دے تو وہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں برہمن کو کچھ نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ یہ بڑی نسل کا ہے، بڑی ذات کا ہے۔ اسلام نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جتنے مرضی بڑے عہدے پر ہو یا کسی بڑے منصب پہ یا بڑے قبیلے سے قوم سے ہو، اسلام کہتا ہے سب کے سب ایک ہی صف میں ہیں، سب کے لیے مساوات کے قوانین ہیں۔ اسلام نے امن کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، غیر مسلموں کو بھی اسلام نے اس طرح حقوق دیے کہ پھر پوری دنیا کے اندر یہ پیغام امن عام ہوتا گیا۔ آج جو اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامک ٹیررسٹ ہیں یا اسلامک دہشت گردی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود پوری دنیا کے اندر دہشت پھیلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، خواہ وہ عراق ہو، خواہ وہ کشمیر ہو، خواہ وہ افغانستان ہو، جہاں لاکھوں مسلمانوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں۔ آج جنہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے
وہ خود امن کے دائی بن کر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم امن والے ہیں، اور جنہوں نے ہمیشہ امن کی بات کی، اسلام کا جو وظیفہ جہاد ہے، جو خوبصورت عبادت جہاد ہے، اس کو تو ایک مقدس عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، وہاں کسی نہتے کو مارنے کی اجازت نہیں، بوڑھے کو مارنے کی، بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے میں خود بھی تو بہت سی غلطیاں ہیں نا، اس طرح کے معاملات کی وجہ سے یہ سٹیمپ ہم لوگوں پہ لگ چکی ہے۔ جی اصل میں میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں ہماری غلطی تو شاید اتنی نہ ہو جتنا ہمیں بدنام کیا گیا، یعنی ایک چیز کو آپ بنیادی طور پر ایک کسی کو بنا کر دیکھیں، ہم نے پہلے کہا کہ جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں ان کا مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں، ان کے آپ ہمارے اوپر کیوں لیبل لگاتے ہیں؟ کیونکہ اسلام نے تو امن کی بات کی ہے، جو دہشت پھیلا رہے ہیں، مثال کے طور پہ نیوزی لینڈ کی مسجد میں جنہوں نے لاشیں بکھیری ہیں، کیا وہ مسلمان تھا؟ جس نے عراق اور فلسطین کے اندر لاکھوں لاشیں بکھیر دی، کیا وہ مسلمان ہے؟ جس نے کشمیر میں بچیوں کی عزتوں کو اچھالا، لاکھوں لاشیں جو بکھیر دیے، آج اس وقت ہزاروں لاشیں گھروں میں پڑی ہیں، دفنانے کے لیے اجازت نہیں، کیا یہ لاشیں بکھیرنے والے مسلمان ہیں؟ جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے مسلمان نہیں، تو پھر صرف مسلمان کو ہی کیوں اسلام کہا جاتا ہے؟ پتہ یہ چلا اسلام تو ہمیں امن کی بات، بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آئی، حدیث بخاری شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، میرے ایک بندے سے مقابلہ ہوا کافر سے جنگ کے دوران، اور اس نے میرا بازو کاٹ دیا، اور جب میں اس پہ حملہ کرنے گیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، تو اس نے پھر حملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اس کو نہیں مار سکتے۔ عرض کیا پیارے آقا وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تم اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھتے؟ اس نے اوپر سے پڑھا کہ اندر سے پڑھا؟ اس سے پتا چلا کہ وہ بندہ بھی جو میدان جنگ میں ہے اور بظاہر مسلمانوں سے لڑائی کرنے آیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ بھی اگر کلمہ طیبہ پڑھے، اسلام کہتا ہے کہ اسے بھی پناہ دو، اس سے بھی امن کی اور محبت کی بات۔